चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को पब्लिसिटी का शौक है या फिर वो अदालती उमूर पाकिस्तान के अवाम के सामने लाना चाहते हैं? क्या बड़े बड़े केसेस भी इसी तरह लाइव दिखाए जाएंगे ताकि अवाम देख सके कि सच क्या है झूठ क्या है? मियां नवाज शरीफ ने आज अपने दिल जले होने की तरफ भी इशारा किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की सियासी रजीम को जानवरों से तशबीह दी है और एस्टेब्लिशमेंट को जानवर पालने वाले से तशबीह दी है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को पब्लिसिटी का शौक है या फिर वो अदालती उमूर पाकिस्तान के अवाम के सामने लाना चाहते हैं? क्या बड़े बड़े केसेस भी इसी तरह लाइव दिखाए जाएंगे ताकि अवाम देख सके कि सच क्या है झूठ क्या है? दूसरा इशू ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज एक इजलास से खिताब किया है जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि पाकिस्तान को इस नहज पर किसने पहुंचाया? आज खाने को रोटी नहीं है, आज पहनने को कपड़ा नहीं है, लोग बिजली के बिल नहीं दे सके। मियां नवाज शरीफ ने आज अपने दिल जले होने की तरफ भी इशारा किया। तीसरा इशू यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की सियासी रजीम को जानवरों से तशबीह दी है और एस्टेब्लिशमेंट को जानवर पालने वाले से तशबीह दी है। ये सारा मामला क्या है, इस पर हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी अदालती कार्रवाई को लाइव दिखाया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने आज अपने ऑफिस में पहला काम फुल बेंच बनाकर किया और जितने 15 जजेस थे वो आज इस फुल कोर्ट में मौजूद थे और इसकी लाइव कवरेज दिखाई गई। हैरत उस वक्त हुई कि एक ऐसे मुल्क में जहां लोग रोटी को तरस रहे हैं, जहां लोगों के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, वहां पर मुल्क की अदालत के सबसे बड़े जिम्मेदार यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सारा दिन टेलीविजन की स्क्रीनों पर छाए रहे, बड़ा खूबसूरत गाउन पहनकर बड़े ठंडे कमरे में बैठकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज एक ऐसे केस की समाअत करते रहे जिसका पाकिस्तान के अवाम से कोई लेना देना नहीं है। आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ले या कोई और सुप्रीम कोर्ट हिदायत करे, बेंच सुप्रीम कोर्ट खुद बनाए या कोई और बना कर दे, इससे एक आम आदमी का क्या लेना देना? आम आदमी तो इंसाफ चाहता है। वो लोग जो 57,000 केसेस ज़ेर इल्तवा है, अवाम उसका फैसला चाहते हैं। लेकिन क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दस्त बदस्ता यह सवाल है कि चीफ जस्टिस साहब क्या करप्शन के बड़े बड़े केसेस की भी इसी तरह लाइव समाअत होगी? अभी कुछ दिन बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपील लगने वाली है जिसमें वो एक तो अपनी हिफाजती जमानत लेने जा रहे हैं और फिर उसके अगले दिन वो अपने आप को कोर्ट में अपीयर करेंगे। तो क्या चीफ जस्टिस साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई, जो जुल्म हुआ, एक मुंतखब वजीर आज़म को कैसे हटाया गया, क्या उसकी भी लाइव कवरेज होगी? या फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर जो केसेस के जो इल्जामात हैं करप्शन के, बदगुमानी के, वो सच्चे या जो झूठे हैं, क्या उसकी भी लाइव समाअत होगी? फिर जो फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जो केसेस हैं, क्या उसकी भी लाइव समाअत होगी? या फिर चीफ जस्टिस साहब आज आपको शौक चढ़ा, आप पहले दिन ही अपने ही पेशरो को नीचा दिखाने के लिए कि देखें जी 4 साल तक तो यहां पे कोई फुल कोर्ट नहीं बना, मैंने आते ही फुल कोर्ट बना दिया। सर, आप इस बात पर फुल कोर्ट बनाते कि करप्शन के कितने केसेस बंद किए गए हैं, कौन कौन है जिसने मुल्क में नाजायज दौलत बनाई है, सामने आए, सारे केसेस सामने आए और इतने दिनों में इसका फैसला होगा और मुल्क की लूटी हुई दौलत पाकिस्तान के खजाने में वापस जाएगी। एक ऐसे मौके पर जब मुल्क एक एक रुपए के लिए एड़िया रगड़ रहा है अक़वाम आलम के सामने, कभी हमें IMF से भीख मांगनी पड़ती है, कभी हमें चीन के पास जाना पड़ता है, कभी हमें सऊदी अरब के पास जाना पड़ता है, कभी हमें UAE के पास जाना पड़ता है, वहां पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरजीहात कुछ और है। चीफ जस्टिस साहब, आज आपकी तरजीहात का अंदाजा हो गया है कि पहले दिन ही आपकी तरजीहात क्या हैं। हमें तो लगा, इंतहाई माजरत के साथ हाथ जोड़कर हमें तो लगा है कि आपको पब्लिसिटी का बहुत शौक है, आप टीवी पर बहुत आना चाहते हैं। ठीक है, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मनसब पर बिठाया कि आपको आना भी चाहिए और आप आएंगे, लेकिन माजरत के साथ सर, आपके मुल्क में गरीब 2 वक्त की रोटी को तरस गया है, बिजली चोरी कोई कर रहा है, भर अवाम रहे हैं। सर, इस बात पे आज आप नोटिस लेते
کہ بجلی کس کس کو فری مل رہی ہے, کیوں فری مل رہی ہے, تو اور اس کی لائیو ٹرانسمیشن ہوتی, لائیو سماعت ہوتی, لوگ سنتے, لوگ دیکھتے, لوگوں کو یہ اطمینان ہوتا کہ ہمارا چیف جسٹس آیا ہے جس نے سب سے پہلے ہمارا نوٹس لیا ہے. سر دیکھتے کہ کون ہے جو ڈالروں کی اسمگلنگ کر رہا ہے. سر آپ اس بات کی سماعت کرتے کہ کون ہے جو چینی کی ذخیرہ اندوزی کر کے چینی مہنگی بیچ رہا ہے. آپ اس بات کا نوٹس لیتے کہ کیوں سرکاری اہلکار جو تنخواہیں لے رہے ہیں, جو مراعات لے رہے ہیں, جن کا کام ہے کہ وہ مارکیٹ کمیٹیاں بنائیں, مارکیٹ کمیٹیوں کو چیک کریں, وہ بیلنس رکھے قیمتوں میں. سر آپ کی تو ترجیحات ہی کچھ اور ہے قاضی صاحب. معذرت کے ساتھ پاکستان کے عوام کہ یہ مسائل نہیں ہیں جن کو آج آپ لائیو دکھا رہے تھے. ہم آج یہ آپ کا امتحان ہے کہ جو بڑے بڑے کیسز ہیں اگر آپ نے ان کی بھی لائیو کوریج کی پھر تو لگے گا, ادروائز یہی لگے گا کہ آپ توجہ ہٹانا چاہتے تھے بعض چیزوں سے, آپ اپنی پبلسٹی چاہتے تھے, آپ اپنا نام نامی چاہتے تھے. سر اس سے بڑا نام کیا ہے کہ خداوند کریم نے آپ کو عدل کی کرسی پر, سب سے بڑی کرسی پر آپ کو فائز کیا ہے. یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ آج پہلے دن ہی بحیثیت پاکستانی, بحیثیت شہری کے مجھے مایوسی ہوئی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے آج اپنے حمزہ شہباز شریف صاحب کی جذباتی تقریر کے جواب میں اپنے دل جلے ہونے کا بات کی اور کہا کہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ بس ہمارے زخموں کو نہ چھیڑے, ہم بھی بھرے پڑے ہیں. اور میاں شریف نواز شریف صاحب نے آج خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کون ہے جس نے عوام کو اس حال تک پہنچایا ہے. میاں صاحب آپ کے بھائی صاحب کی حکومت تھی, 16 ماہ میں یہ ملک کا حشر نشر ہوا ہے. سر آپ نے جو اسحاق ڈار صاحب کو ایئر فورس کے طیارے, خصوصی طیارے پر بھیجا تھا, سر یہ اسحاق ڈار صاحب کا کیا در ہے. سر یہ اسحاق ڈار صاحب کی اہلیت سمجھے یا جو بھی اس کو سمجھے کہ وہ ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکے. وہ آئی ایم ایف کے سامنے آ کر بڑکے مارتے رہے کہ میں ڈیل کر لیتا ہوں, میں جانتا ہوں, جائے جدھر جانا ہے, نہیں دینا تو نہ دے. یہ اسحاق ڈار صاحب کا کیا در ہے سر, جو آج عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. سر اگر اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو شاید آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. سر نہ آپ کو 5 سال پورے کرنے دیے گئے, نہ عمران خان کو پورے کرنے دیے گئے. کوئی تو وزیر اعظم آئے گا جو 5 سال پورے کرے گا. سر یہ موقع تھا کہ ایک وزیر اعظم کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں. وہ اچھا کام کر رہا تھا, برا کر رہا تھا, اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے. لیکن میاں صاحب بدقسمتی سے آپ بھی اور آپ کی حکومت بھی اور آپ کے دیگر اتحادی بھی استعمال ہوئے. آپ نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے, ریٹائرڈ کے حوالے سے باتیں کی. تو سر کیا آپ اعلان کرتے ہیں کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے یا آپ کی حکومت اقتدار میں آئے گی, چلو 16 ماہ تو گزر گئے, آپ کچھ نہیں کر سکے, کیا یہ آپ کے پارٹی کی منشور کا حصہ ہوگا کہ آپ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا احتساب کریں گے, یا پھر وہ لوگ اس میں ثاقب نثار صاحب کا احتساب کریں گے, اس میں آصف سعید کھوسہ کا احتساب کریں گے, جس نے غلط کیا ہے, جس نے قانون کو توڑا ہے, کیا اس کا احتساب ہوگا, یا پھر محض یہ باتیں ہی ہیں؟ معذرت کے ساتھ ہمیں تو یہ باتیں اس لیے لگ رہی ہیں کہ کبھی آپ اقتدار میں آنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کبھی کوئی آپ کو اقتدار سے نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ کھیل کب تک جاری رہے گا؟ یہ مٹی کے گھروندے بنائے جاتے ہیں, پھر مٹی کے ان گھروندوں کو مسمار کیا جاتا ہے, پھر اسی مٹی کو گوندھ کر ایک نیا گھروندہ بنایا جاتا ہے, پھر اس کو مسمار کیا جاتا ہے. 75 سالوں سے یہ کھیل جاری ہے. اس کھیل کا اختتام کہاں پر ہوگا کچھ علم نہیں ہے. میاں صاحب آج آپ استعمال ہوئے ہیں, کل کوئی استعمال ہوگا. کل عمران خان آپ کے خلاف استعمال ہوا اور آپ کو اقتدار سے الگ کیا گیا. آج آپ کی پارٹی استعمال ہوئی اور عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا. تو میاں صاحب یہ امید بر رکھے کہ اگلی بار بھی آپ بھی, یا آپ کی حکومت آئے گی یا آپ کا جو بھی آئے گا, وہ 5 سال پورے اس لیے نہیں کر سکے گا کیونکہ یہ رسم چل نکلی ہے. یہ رسم ٹھیک ہے, یہ بری ہے, یہ 75 سالہ رسم ہے. اس کو ختم کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. میاں صاحب آپ نے پوچھا مہنگائی کا کون ذمہ دار ہے؟ مہنگائی کا ذمہ دار مولانا فضل الرحمان ہے, مہنگائی کا ذمہ دار میاں محمد شہباز شریف ہیں, مہنگائی کے ذمہ دار آصف علی زرداری ہیں, مہنگائی کے ذمہ دار خالد مقبول صدیقی ہیں, مہنگائی کے ذمہ دار اسپند یار ولی ہیں, مہنگائی کے ذمہ دار خالد مگسی ہیں, مہنگائی کے ذمہ دار اختر مینگل ہیں, مہنگائی کے ذمہ دار محسن داوڑ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں
اور راجہ ریاض سبکر، جس کو اب آپ نے گلے لگایا ہے، جس کو آپ نے پیار بھری جھپی لگائی ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے نہ آصف زرداری سے وفا کی، نہ عمران خان سے وفا کی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب یہ لکھ لیں، یہ وہ پرزہ ہے جو آپ سے بھی وفا نہیں کرے گا اور ایک دن بیچ مجدار میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ تیسرا ایشو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج اکاڑا کا وزٹ کیا، وہاں پر ایک صحافی نذیر علی بھٹی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ شیخ رشید کو اٹھا لیا گیا ہے اور چودھری پرویز الہی کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کون ہے اس سارے کے پیچھے؟ تو انہوں نے کہا جو جانور پالتے ہیں ان کی مرضی، وہ جانوروں کو باہر رکھیں یا جانوروں کو اندر رکھیں۔ تو یہ جانوروں سے تشبیہ کس دی ہے بلاول صاحب؟ اور کون ہے جو جانور پالتے ہیں بلاول صاحب؟ کیا جو بھی سیاستدان جیل میں جاتا ہے وہ جانور ہوتا ہے اور اس کا مالک اسے اندر رکھتا ہے، یا پھر اب جو جانور باہر ہے، پاکستان کی سیاست کے جانور جو باہر ہیں، کیا ان کو ان کے مالک کی منشا اور مرضی کے مطابق باہر رکھا گیا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، کم سے کم آپ کے الفاظ میں اتنی نرمی اور گفتگو میں اتنا لچک ہونی چاہیے کہ کم سے کم آپ سامنے والے کو عزت دیں۔ آپ اگر اپنے مخالفین کو جانور سے تشبیہ دیں گے تو آپ کیوں بھول گئے کہ اسی دریا میں آپ بھی رہتے ہیں؟ آپ بھی ایک سیاستدان ہیں، آپ کے والد بھی ایک سیاستدان ہیں، آپ کے والد بھی جیل جا چکے ہیں، میں شہداء کا نام نہیں لیتا، آپ کے اتحادی بھی جیل جا چکے ہیں۔ تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو جیل جاتا ہے وہ جانور ہوتا ہے اور جو باہر رہتا ہے وہ بھی جانور ہوتا ہے؟ مالک کی مرضی کہ وہ اپنے جانور کو باہر رکھے یا اندر رکھے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ شیخ رشید یا پرویز الہی کے حوالے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں، پھر تو ان کی مرضی، مالک کی مرضی، وہ جس جانور کو باہر رکھے، جس جانور کو اندر رکھے۔ تو آپ کو اپنے اس بیان کی وضاحت کرنی چاہیے کہ صرف وہ جانور ہے، آپ پوتر اور پاک ہیں، آپ اشرف مخلوق ہیں، اور وہ جانور ہیں۔ پھر یہ بھی تشریح فرما دیں کہ مالک کون ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے، آپ کے منہ سے ہم سننا چاہتے ہیں کہ مالک کون ہے؟ کیا اس مالک کے کنٹرول میں آپ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کیا آج کل آپ ان مالکوں کی آؤ بھگت میں یا پھر ان سے تعلقات بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ تو آپ پہ مالک خوش ہیں؟ کب تک آپ کو مالکوں نے آزاد رکھا ہوا ہے؟ یا پھر جب چاہیں گے مالک آپ کو بھی پکڑ کے اندر کر دیں گے؟ مالک کی مرضی ہے نا، آپ نے خود کہا ہے کہ مالک کی مرضی، وہ اندر رکھے یا باہر رکھے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب، کم سے کم آپ جیسی شخصیت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ آکسفورڈ کے پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، نوجوان سیاسی قیادت ہے، آپ پاکستان کا مستقبل ہیں، آپ جیسے نوجوان سیاستدان، تو کم سے کم آپ سے اس طرح کی توقع نہیں رکھی جانی چاہیے اور آپ کو اس بیان کی وضاحت کرنی چاہیے یا پھر بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے اس بیان پر معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ تمام سیاستدانوں کو آپ نے جانور کہا ہے۔ اگر پرویز الہی اور شیخ رشید جانور ہیں، وہ سیاستدان ہیں۔ ایک سب سے پرانا پارلیمنٹیرین ہے شیخ رشید صاحب، ایک دو بار اس ملک کا پنجاب صوبے کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور آپ کے ابو جان کی حکومت میں وہ نائب وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ صرف وہی جانور ہیں یا پاکستان کے تمام سیاستدان جانور ہیں اور مالک کی مرضی وہ جانوروں کو اندر رکھے، یعنی کہ باہر جیل میں رکھے، یا پھر انہیں باہر گھومنے دے اور ٹی وی پر آ کر اپنے خطابات کرنے کی اجازت دے؟ تو مالک کی مرضی کے بغیر جانور کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر بوم مارتا پھرے۔ تو وضاحت کریں اپنے بیان کی بلاول بھٹو زرداری صاحب، امید ہے کہ آپ اس پر معذرت کریں گے، کیونکہ اس میں تمام سیاستدان جانوروں کی لسٹ میں آتے ہیں آپ کے فلسفے، آپ کے تجزیے اور آپ کے مفروضے کے مطابق۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔